رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درود جو ہے میں اس کو انشاءاللہ اکثر ہم لیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ درود اور سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ یاد کرنے والے آپ کو یاد کریں۔ ان جتنی تعداد ہے یاد کرنے والوں کی وہ اتنے لوگوں کے نمبر کے اعتبار سے تو آپ درود اور سلام بھیج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود اور سلام بھیج جو آپ سے غفلت کرتے ہیں۔ تو جتنے غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد ہے اتنے ایکول جو ہے آپ درود اور سلام بھیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے کہ دو طبقے میں ہی انسان بٹا ہوا ہے، ایک وہ جو کہ ایمان لایا ہے، جو کہ ان کو یاد کر رہا ہے، اور ایک جو کہ ان سے غافل ہے، ایمان نہیں بھی لایا اور غافل بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا، دو چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بٹ کے، اور یہ جامع درود ہے اس لیے مجھے بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال، اخلاق اور عادات انشاءاللہ آج ہم وہ دیکھیں گے، یعنی برڈز آئی ویو سے، کہ اوپر سے ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کے نزدیک پہنچ سکیں۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے رسول میں سے سب سے بہترین، کامل اور خوبصورت اور جامع ترین خصائص کے ساتھ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ جامع ترین خصائص یعنی کوالٹیز، ایک دم کمپلیٹ ایسی کوالٹی ہوتی ہے تمام انبیاءوں کا، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سنیں گے تو وہ جامع ترین خصائص کوالٹی کے ساتھ وہ بھیجے جاتے ہیں۔ دیکھیے کعب بن مالک کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 14ویں کا چاند تھے۔ ربی بن موید ان کے بیٹے نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر تم دیکھتے تو جیسے آفتاب اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آ گیا ہو، یعنی سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آ گیا ہو، اتنی جلال ان کے اندر تھا۔ اسی طرح سے عمر ابن عاص اور خالد بن ولید اور سفیان، یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ کفار مکہ تھے، مگر یہ نوبل لوگ تھے۔ تو یہ لوگوں نے اسلام جو ہے بہت بعد میں قبول کیا، یعنی فتح مکہ سے کچھ دن پہلے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب تھا، یعنی میرا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں۔ ان کا جمال، ان کی نور اور ان کی شخصیت کا سحر مجھ پر طاری، اس سے زیادہ مجھے کچھ پسند نہ تھا، اور میں تھکتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں تشریح کروں، کہ مطلب میں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، تو میں قاصر ہوں، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رعب، جلال اور اوہ تھا کہ میں دیکھتے ہی گردن اور نظریں جو ہے جھک جاتی تعظیم میں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سے دو نور، وہ کہتے ہیں کہ دو نور یا طاقت جو بیک وقت نکل رہی ہوتی ہیں، ایک آپ کا جمال و کمال، اور دوسرے ان کے جلال اور عظمت، کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے ان کو جیسے بیٹھتا وہ ادب سے اس کا نظر اور اس کی گردن جھک جاتی تعظیم میں، اس قدر رعب تھا ان کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، یہ ہمیں ان صحابہ اکرام سے ملتی ہیں جو کہ بہت عمر میں چھوٹے تھے،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جیسے حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیے بہت چھوٹی عمر کے صحابی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس میں نا انس بن مالک جو ہیں آپ دیکھیں گے وہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بہت خدمت کی انہوں نے. تو وہ ان کو آپ جگہ جگہ آپ سیرت میں پڑھیں گے، پھر آپ حدیثوں میں ان سے روایتیں کافی ملتی ہیں. تو وہ سب سے اول نمبر پہ ہیں انس ابن مالک. یہ بہت خوش نصیب تھی. ان کی والدہ دیکھیے اس میں نا ایک رول دیکھیے امپورٹنٹ ان کی زندگی میں ان کی والدہ کا تھا. ان کی والدہ اتنی دور اندیش تھی، وہ سمجھ گئی تھی، تو اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت انس کو لے کر کیا کرتی ہیں، جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے قبول کریے اور اسے اپنی خدمت پہ رکھ لیجیے، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت میں رہے گا، مجھے خوشی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو رکھ لیتے ہیں. اب سوچیں کتنی دور اندیش تھیں وہ خاتون، آگے آپ دیکھیے گا وہ صحابیہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ان پہ لگا دیا. تو وہ کہتے ہیں اور بہت چھوٹے تھے 7 سال کے، اور وہ 10 سال آپ کی خدمت کے. تو رات جو دن بھر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور رات میں سونے جاتے اپنے گھر. وہ فرماتے ہیں ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے اور نہ چھوٹے، بلکہ درمیانہ ان کا قد تھا، نہ ہی ایک دم سفید اور نہ ہی سانولے، یعنی کھلتا ہوا گندمی ویٹش کلر تھا. اور بال نہ گھنگریالے تھے، نہ کرلی ایک دم کرل والے تھے، اور نہ ہی ایک دم سٹریٹ سیدھے تھے، بلکہ درمیانہ تھے. آپ کا ہاتھ مبارک اس قدر نرم اور بولتے سافٹ تھا جیسے لگتا تھا کہ کوئی سلک یا ویلویٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس قدر خوشبودار کہ کوئی بھی عطر اس کے آگے ہے، بڑے سے بڑا عطر بولتے نا ہیچ ہوتا تھا، یعنی اس کی خوشبو کم پڑ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے. اب پسینے کی ایک بات اور سن لیجئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ام المومنین ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے اور گرمی میں جب آپ کا پسینہ پیشانی پر سے نکلتا تو وہ بہت عقیدت سے اور کیا کرتی ہیں، حکمت سے اس کو ہے نا جمع کر لیتی اور شیشی میں رکھتی، اور اس کو عطر یا پرفیوم کی طرح استعمال کرتی یا پھر میڈیسن کے طور سے، یعنی دوا کے طور سے، کیونکہ اس میں کیا ہے، شفا ہے. برا بن اعظم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے، بلکہ رنگ کھلتا ہوا صاف، نہ بہت گورا اور نہ سانولا، بال بہت گھنے اور سیاہ. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کے اوپر، اسے نا ہلا کہا جاتا ہے، یعنی کوٹ لائک تھنگ یا جیکٹ، جیسے آج کل لوگ پہنتے ہیں نا کہ کپڑے کے اوپر ایک جیکٹ پہن لیا، ایک اوور کوٹ پہن لی یا واسکٹ پہن لی، تو اس سے ایک ہلا تھا تو وہ پہنتے. اس کا رنگ جو تھا سرخ تھا، یعنی ریڈ کلر کا تھا وہ، اور یہ بڑا مشہور ہلا ہے، آپ اکثر سنیں گے حدیثوں میں، سیرت میں ہم پڑھیں گے تب آتا ہے یہ. تو یہ سرخ رنگ کا تھا. آپ اس قدر حسین و جمیل لگ رہے تھے کہ میری نظریں ٹھہر نہیں رہی تھی، اور اس سے زیادہ خوبصورتی میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. علی ابن طالب کون ہے؟ ان کے کزن بھی ہیں، آپ کو پتا ہے چچا ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو یہ انو جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ دن بعد جب آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت علی جو ہے ان کے گھر میں پرورش بھی پاتے ہیں، چچا ابو طالب سے لیتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک نہ گول تھا نہ بہت زیادہ پھولا، بلکہ اوولش تھا، یعنی اوول لک میں تھا، اور سفیدی مائل تھا، اور نہ زیادہ نہ سرخی تھی اور نہ زیادہ سفیدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت روشن اور بڑی تھیں، پلکیں بہت گھنی تھیں، آپ براڈ شولڈر کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو بہت تیز چلتے، یعنی جو ہم برسک واکنگ کہتے ہیں نا اس طرح سے تیز چلتے ہیں، جیسے آپ نشیب کی طرف، یعنی آپ نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بات کرتا یا پکارتا تو وہ صرف اپنی گردن نہیں پلٹتے بلکہ مجسم اس کی طرف توجہ کرتے. اور آج کل جو ہے نا پبلک سپیکنگ کا یہ ٹیکنیک کے اصول میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی سے بات کریں تو آپ کی بات بہت امپیکٹ فل ہوتی ہے یا پھر آپ کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے. تو آپ جب کبھی توجہ کرنا چاہیں تو آپ صرف گردن کو نہیں گھمائیں بلکہ مجسم پورے جسم سمیت گھومیے تو بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ مہر نبوت کی نشانی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پر یعنی جسم پر خاتم جو ختم نبوت تھی وہ نا کبوتر کے انڈے کے برابر تھی.
اور وہ سیاہ نہیں تھا، یعنی کالے رنگ کا نہیں تھا، ہلکے رنگ کا تھا، اور اس میں بال تھے اور وہ کلرفل بال تھے، وہ ایک دم ایک ہی کلر کے بال نہیں تھے، سب کلرفل بال تھے. اور وہ بولتے نا کہ جو جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ان سے محبت کرتا، اور جو نہیں جانتا تو وہ کیا کرتا ہے، ان کے رعب میں آ جاتا تھا. اور اتنی خوبصورتی میں نے کہیں نہیں دیکھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں. جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں کہ وہ رات میں کہیں جا رہے تھے اور چاندنی رات تھی، پورا چاند آسمان پر تھا اور آسمان صاف تھا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، اور دیکھیے وہ سرخلا جو میں نے آپ سے کہتا نا، وہ مشہور ریڈ کوٹ ان کا جیکٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا. تو بولتے میری نظر چاند پر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں دیکھ کر سمجھ ہی نہیں پایا کہ کس قدر خوبصورت منظر تھا کہ اوپر ایک وہ چاند ہے اور ایک یہاں پہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہے تھے. اور میری نظریں جھک گئی اور میں نے اتنی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی چیف ربائی تھے. تو یہ چیف ربائی آف جوز تھے، لیکن اتنے اہل علم میں سے تھے، اور اللہ نے ان کے علم کے درجات کو اتنی فضیلت دی کہ دیکھیں ان کے درجات بہت بلند. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہود اور نصارہ میں سے کوئی ایمان لاتے تو ان کو دوہرا اجر ملتا. تو یہ اپنے یادداشت میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دیکھتے ہی میں آپ پر ایمان لے آیا. وہ اس لیے کہ وہ جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا شکل نہیں ہو سکتی ہے، اور میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بہت سادہ تھی، یعنی آپ کا جو مزاج تھا بہت سادہ تھا، عاجزی انکساری تھی. جب مدینہ تشریف لا کر آپ کو 68 سال ہو گئے تھے تو فتوحات ہو گئی تھی، مالا مال تھے، پہلے سے بہت بہتر تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سو رہے تھے، یعنی اس وقت ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پریشانی تھی، بہت فتوحات ہو چکی تھی، خیبر بھی فتح ہو چکا تھا، تب کی بات ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سو رہے ہیں. اور کھجور کی چٹائی جو ہے نا بہت سخت ہوتی ہے، چٹائی تو ویسے ہی سخت ہوتی ہے لیکن کھجور کی چٹائی اور زیادہ سخت ہوتی ہے. تو آپ کے چہرے پر نشانی نظر آنے لگی اس چٹائی کی. تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے رونے لگے، اور وہ رو رہے تھے اور باقاعدہ ان کے آنسو نے خاموشی سے وہ بیٹھے رو رہے تھے، آنسو بہے جا رہے تھے، ان کو دیکھے جا رہے تھے محبت سے، اور نظریں کیسے نیچی ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں، تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے، وہ اتنے زیادہ لگژری میں، اتنے زیادہ آرام میں رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف بستر آپ کا تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں خوشی نہیں کہ وہ اس دنیا میں سے جو لینا وہ لے لیں، ہمارے لیے آخرت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا بیڈ، آپ کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا، اور میں اس میں کھجور کے پتے بھر کر اس کو نرم بناتی تھی. اور ایک ازواج مطہرات نے کیا کیا، ایک دن دیکھا کہ آپ کا بستر جو اس قدر سخت رہتا تھا تو انہوں نے اپنے حصے کا بستر بھی اس پہ ڈال دیا تاکہ وہ نرم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور اس وقت کیا ہوا، ان کو نیند اچھی آئی تو تہجد کے لیے ان کو لیٹ اٹھے. تو وہ جب اٹھے ہیں تو وہ کہہ رہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیوں کیا کہ مجھے نیند زیادہ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو زیادہ پسند فرماتے تھے، کیونکہ مجھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا تھا، نہ کہ آرام کرنا تھا. وہ فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے وہاں 6 ہفتے ہو جاتے ہیں اور ہم کبھی ایک ساتھ گوشت اور روٹی نہیں کھائے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ سروائیو کیسے کرتے تھے؟ تو وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اسودات یعنی 2 کالی چیزوں، اسود کہتے کالے کو، اسودات یعنی 2 کالی چیزوں سے، ایک کالی کھجور یعنی کھجور، اور ایک گندلا پانی، یعنی پانی بھی ایک دم کلیئر نہیں ہوتا تھا، ان کو بہت ویسے میسر تھا. تو بٹ اکثر بس وہی کھجور اور پانی پہ 6 ہفتے گزر جاتے تھے کہ ان کو گوشت اور روٹی ایک ساتھ کھائے ہوئے. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی زیادہ امیر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کا ٹائٹل ہی ان کو ملا ہے دا مین ود دا گولڈن فنگر، یعنی جس کاروبار میں ہاتھ لگاتی وہ جو ہے چمک جاتا، اور بہت جلدی پیسے بنا لیتے تھے. تو وہ ایک بار آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ میں کئی سال بعد، وہ فرماتے کہ ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو گوشت اور بریڈ تھا.
تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنکھ میں آنسو آ جاتا. وہ کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دونوں چیزیں ساتھ میں نہیں کھائی, مطلب بہت کم ان کو ملتا تھا, اور نہ کبھی پیٹ بھر کر کے کھایا. مدینہ میں بہت سخت زندگی کے ایام تھے. جو کھجور کا, دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ مدینہ ہرا بھرا تھا. مدینہ میں جب کھجور کا سیزن ہوتا تھا تو وہ سیزن جو اس وقت تو اس قدر ماس پروڈکشن اور پریزرویٹیو ڈال کے تو نہیں اسٹور کیا جاتا تھا, تو وہ کیا بائنگ اینڈ سیلنگ, اور جتنا دن وہ اسٹور کر سکتے تو 6 سے 8 مہینہ تک تو اچھے سے نکالتے تھے کہ جب کھجور پیداوار ہو جائے تو اسٹور کر لینا اور کھانا. تو 8 مہینے گزر جاتے تھے اچھے سے, مگر 4 مہینہ وہ بہت سخت گزرتے تھے. پھر تو سب پہ, اور غریب ہو تو ان پہ بدترین, تھوڑا امیر ہوگا تو اس نے اور سیو کیا ہوگا. تو وہ یہ دور جب تھا تو ایک بار گرمی بہت شدید تھی, اور آپ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ نا عمر رضی اللہ تعالیٰ بھری دوپہر میں چل کر آئے اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوپہر میں کیا وجہ ہے کہ آپ ہے نا یہاں باہر تشریف لائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی وجہ باہر لے آئی ہے مجھے جو تمہیں لائی ہے عمر. پھر دونوں بیٹھ جاتے ہیں, دونوں نے کچھ نہیں کہا. پھر آپ دونوں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں, وہ بھی بیٹھتے ہیں, اور ان کو بھی وہی وجہ لے کر آتی جو تینوں کو, یعنی بھوک نے. اتنے بے چین ہو جاتے ہیں اور بھوک کی شدت ہوتی ہے. کبھی اس شدت کو محسوس کر کے دیکھیں, جی ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو ایکچولی روزہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ ایک دم خوب ٹھونسا ہوتا ہے, اور افطار سے جو منہ شروع ہوتا ہے تو سحری میں ہی بند ہوتا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ فاسٹنگ نہیں فیسٹنگ ہوتا ہے. اینی ویز, لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ نا یہاں پہ انہوں کو بھوک کس قدر شدت تھی کہ دوپہر میں جو عام عرب کلچر تھا نہیں نکلنا, کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں ابو الحسیم, تو وہ پوچھتے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ نا یہ بھوک کی وجہ سے ان کو سے رہا نہیں جاتا ہے, تو کہتے ہیں آپ تینوں ہمارے مہمان ہیں, اور وہ اپنی گھر لے جاتے ہیں اور ضیافت کرتے ہیں. ان کے پاس بھی کچھ بہت نہیں ہوتا ہے, مگر ایک بکری تھی وہ بہت بوڑھی تھی, ان کے پاس واحد وہ سہارا تھی. انہوں نے مگر کیا کیا, اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس وقت ان کی ضیافت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد نا ایک روٹی پہ تھوڑے سے گوشت ڈال کے حضرت عائشہ کو بھجواتے کہ ان کے وہاں بھی بہت فاقہ تھا. اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اللہ اس کو پوچھے گا, اللہ جو اس کے بارے میں سوال کرے گا. تو سوچئے ہم اور آپ کب کتنی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں, کتنا اس کا شکر کرتے ہیں. اور شکر صرف زبانی ہوتا ہے, عمل سے بھی تو کوئی شکر ہوتا ہے. بہرحال وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے لیں گے, لیکن یہ دیکھیے کہ کس قدر سادہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدر میں آپ دیکھیں گے, جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اس میں 313 لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, 313 صحابی, 313 وہ ہماری آرمی تھی. اس آرمی جب وہ نکلی ہے تو ان کے پاس صرف 75 اونٹ تھے, ایک اونٹ پہ 3 لوگوں کو بٹھایا گیا. تو اس میں 3 لوگ کون تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی اور ابو لبابہ. یہ تینوں شیئر کرتے تھے ایکول ڈسٹنٹ. تو جب نا یہ دونوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ دونوں تو کیا ہے کہ ینگ ہیں, تو ہم لوگ دونوں نا پیدل چلیں گے, آپ بیٹھیے, کہ کوئی بھی تو اس اپورچونٹی کو نہیں ضائع ہونے دے گا نا. وہ چاہتا ہے کہ نا اللہ کے رسول کی جتنی خدمت کر لیں. تو حضرت علی نے جب یہ بات کہی اور دونوں نے کہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, اور نہ میں اتنا اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے اس اجر سے محروم رہوں. یعنی پیدل چلنے سے جو اجر ملے گا, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نہ اوپر ہی بیٹھ کے رہوں. میں اللہ کے اس اجر کا امیدوار ہوں. اور آپ کیا کرتے تھے, صرف زبان سے نہیں, اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے کہ اللہ کے اس اجر کو مجھے کتنا محبوب ہے. اور ایکولی انہوں نے سفر کو طے کیا. جتنا حضرت علی بیٹھے اونٹ پہ, جتنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے, اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بہت ذکر آئے گا. انہوں نے بہت لمبی حیات پائی تھی, 110 سال تقریباً. یہ ان کی والدہ جو تھی نا بہت دور اندیش. جب وہ حضرت انس بڑے ہو گئے تو وہ کیا ہو گیا کہ وہ اب جاب چھوٹ گئی, یعنی 7 سال سے لے کے وہ 17 سال تک تھے. تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ان کو یہ تھا کہ اب فارغ ہو گئے. تو ان کی والدہ پھر آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے اس چھوٹے خادم کو آپ دعا دے دیجئے,
اب ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہاں لگے گی اور کیسی لگے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ حیاتی، یعنی ان کے حیات میں اللہ تو برکت دے، مال میں برکت دے، اور ان کی ذریت یعنی پروجنی میں برکت دے. تو وہ ان کے دیکھیں حیات میں ایسی برکت تھی کہ وہ لاسٹ صحابہ ٹو ڈائی، یعنی وہ آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا. 110 سال تقریباً یہ برکت تھی. ٹھیک ہے، سوچیں کتنی انہوں نے نیکیاں کمائی ہوں گی، کتنا زندگی بھر اللہ نے ان کو رکھا ہوگا. پھر اللہ نے ان کے مال کے بارے میں، تو مال ان کا اتنا تھا بولتے وہ گن نہیں پاتے تھے کہ ان کی کہاں کہاں کیسے اور کتنی پراپرٹی ہے اور کتنا بزنس ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں سب لوگوں نے اس دعا کے بارے میں بات تھی، چرچے تھے، تو لوگوں نے اور صحابہ کرام نے اور ان کی اولادوں نے اس بات کو اپنی جنریشن میں پھیلایا. ہر مدینے کا ہر بزنس مین، ہر کامیاب بزنس مین وہ چاہتا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا کریں، میرے پارٹنر بن جائیں، سلیپنگ پارٹنر بن جائیں. 5% 10% پہ وہ منع کرتے تھے کہ مجھے نہیں انٹرسٹ ہے، مجھے نہیں پتا یہ بزنس کا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں آپ بن جائیے، کیونکہ اس بزنس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، تو وہ بزنس میں خسارہ تھا ہی نہیں. تو بولتے وہ پتھر بھی اٹھا لیتے تو اس میں کچھ خیر ہی ملنا تھا. انس ابن مالک کا یہ مقام تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 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 بولتے نیور، بولتے نا ایک دفعہ بھی مجھے اپورچونٹی نہیں ملی کہ میں سلام میں پہل کرتا. ہمیشہ اللہ کے رسول نے پہلے سلام کیا، اور کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی کہ تم اس قدر شریر ہو، اس قدر نہیں سنتے ہو. ہم دیکھیں کیسے بات کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے ہی، مطلب سرونٹس کا اور امپلائیز کا تو معاملہ ہی کوئی دوسرا ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں سے بھی کیسا ہوتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی کو بلانے کے لیے. راستے میں بچے مل گئے، تو وہ بچے خود تھے، تو وہ بولتے ہیں کہ میں اپنی بات بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ حضرت انس جن کے پاس میں بھیجا ہوں وہ پہنچے نہیں ہیں. تو وہ جاتے ہیں جگہ پہ، ان سے ملتے ہیں، اور جب آنے لگتے ہیں تو ان کو حضرت انس بن مالک جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا، مسکرائے اور چلے آئے. بولتے کچھ نہیں کہا مجھے. کچھ یہودی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، السلام علیکم. دیکھیے جب سلام کیا کریں نا تو اس کو واضح کیا کریں کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتے. یہ سلامتی کی دعا ہوتی ہے اور ہم اسے کیا کرتے ہیں، زحمت بناتے. اسی لیے آج تو مسلم امہ پریشان بھی کہ اب اس کا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وعلیکم یعنی تم پر بھی، بس. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو جتنا کہا جائے آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پیچھے تھی انہوں نے اپنے حجرے سے سن لیا تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں تم پر موت ہو اور اللہ کا غضب بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب سنتے ہیں تو کہہ رہے تم نے سنا نہیں میں نے کہا کہ وعلیکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بولتے انصاف پسند اور اس قدر سادہ اور اس قدر جو ہے نا بولتے ان کے ہر پہلو میں آپ دیکھیں گے وہ کبھی بھی اس کا رحمت کا جو دامن چھوڑتے نہیں تھے. جنگ میں آپ ہمیشہ آگے رہتے اور صحابہ جو ہے ان کو دیکھ کر قوت اور طمانینت حاصل کرتے ہیں. مدینہ میں ایک بار شور بلند ہوا کہ کیا ہے، آواز آنے لگی تو لوگ بھی یہ مطلب سوچ ہی رہے تھے کہ کیا ہے، کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کہاں سے آواز ہوگی. تو اتنے میں سب لوگ بات کر رہے ہیں اور جیسے اس میں ایک دم الجھ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے اور جب وہ قریب آتے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس پہ وہ بولتے ہیں نا زین بھی ڈالی نہیں گئی، یعنی وہ جو ڈالا جاتا سیڈل گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے وہ بھی نہیں ڈالا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پہ لپک کے بیٹھ کے گئے اور دیکھ کر آئے اور آ کے بولتے نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس قسم کی آواز تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومر بھی بہت اچھا تھا، بہت پرمزاح تھے، بہت گڈ ہیومر تھا ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے جوکس کرتے تھے، نہیں کسی کو ڈیمین نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن آپ اچھی بات اور بھلی بات اور خوبصورت بات جو ہے کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک مثال آپ سنیے کہ جب ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ بوڑھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں کہ میرے لیے آپ جنت کی دعا کریے. اور وہ جنت کی خاتون ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے بعد میں، دیکھیں ان کا نام ہم کچھ نہیں پتا ہے، بس یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی تھی کہ ان کا ذکر محفوظ ہو گیا ہے. تو جب وہ دعا کے لیے کہتی ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نا مسکرا کر کہ جنت میں تو مگر سب جوان لوگ جائیں گے، بوڑھے لوگ تو نہیں جائیں گے. تو وہ رونے لگتی ہیں اور رو کر وہ جانے لگتی ہیں. پھر ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جنت میں نوجوان بن کے اللہ آپ کو کیا کرے گا. تو یہاں سے وہ فکر ملتا ہے کہ جنت میں سب لوگ کون کیسے جائیں گے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں سب کے سب جوان اور خوبصورت ہوں گے. یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے اس واقعے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی آخری ایام میں میرے ساتھ میرے گھر میں تھے اور آپ کو بخار تھا اور شدید سر میں درد تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار تھیں اور تھکی ہوئی تھی، ان کو بھی سر درد تھا. وہ کئی بار یہ بات کہہ چکی تھی، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سنتے تو مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں کیا نقصان ہے، تمہیں تو میں غسل دوں گا، تمہاری تجہیز و تدفین کروں گا، تو تمہارا نقصان کہاں ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتی ہیں، ہاں تاکہ آپ کو جو ہے نا پھر اگر آزادی مل جائے آپ دوسرا نکاح کر لیں، آپ دوسری بیوی کے پاس آرام سے چلے جائیں. لیکن بولتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. اور یہاں سے پتہ ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کو ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر کے گئے کہ اگر کبھی ایسا ہو کوئی موجود نہ ہو، کوئی میسر نہ ہو، تو شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بیوٹیفل میموری وہ چھوڑ کر گئے کہ وہ ان کے بعد بہت لمبی انہوں نے حیات پائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے جو مجھے یہ سب سے ٹچنگ بات لگتی ہے کہ ہم جس ایج میں رہتے ہیں اتنا زیادہ کوئی کیمرہ بھی کسی کے اوپر فوکس کر سکتا ہے. جیسے آج کل ایک پروگرام نعوذ باللہ چل رہا ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، مگر سمجھنے کے لیے بات میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو بگ باس ٹائپ کچھ پروگرامس ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اس میں وہ کیمرہ لگا دیتے تو ان کا سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی بڑا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، ان کا کیا کیا ریکارڈ کیا جائے گا، کتنا جھوٹ اور اس میں بناوٹ ہوتی ہے. ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں ویسا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے وہ آخری سانس چل رہی ہے اور وہ جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ شریعت ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کر رہی ہیں، جو دل سے ان کے جو جذبات ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا جب وہ کہتے ہیں کہ اپنا ظاہر اور باطن کو اتنا صاف رکھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ رکھا کہ ان کی زندگی کے پرائیویٹ مومنٹس کو بھی اللہ نے ایبسلوٹلی ویسے کیپچر رکھ کے ہمارے تک پہنچایا ہے. اس جذبات کو ہم پہنچتے ہیں. ایک صحابی ہے ظاہر صحابی، یہ ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا سوا اس واقعے سے، نہیں تو ان کا نام بھی نہیں پتا چلتا. یہ پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ ان کی زیادہ پسند ناپسند کیا تھی. بس اس قصے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کاروباری آدمی تھے بس. تو بتاتے ہیں کہ وہ ایک نا سوق میں یعنی مارکیٹ میں ہوتے ہیں اور ہے نا اپنا کپڑا کچھ بیچ رہے تھے کہ لے لو اتنی کا، جیسے ہم سنتے ہیں نا آواز کہ 100 کا 1 یا 500 کا 2، ایسے والی آوازیں دے رہے ہوتے. تو اس ٹائم کا جو ٹریڈیشن تھا اس ٹریڈیشن کے حساب سے وہ آوازیں دے رہے تھے، یہ کپڑے لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں. تو آپ کیسے کسی کو پیچھے کو حق کر کے پکڑتے ہیں، تو ویسے ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو آپ ان کو جب پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اورا، ان کی خوشبو الگ ہوتی ہے، تو وہ فوراً پہچان کے وہ کیا کرتے ہیں اپنا سر اور پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو برکت ہے وہ مجھ میں مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ مجھ سے کون یہ بندہ خریدے گا، کتنے میں یہ خریدے گا. تو وہ بہت ہمبلی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس بندے کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ کیسے اللہ کی نظر میں اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی کیا مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کی کیا کی حوصلہ افزائی بھی کی اور ان کے اس کو کیا. تو سب صحابی بعد میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، بہت عزت کا معاملہ کرتے تھے. تو یہ بتانا میں چاہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا کس قدر خیال رکھتے تھے. اپنے آخری ایام میں وہ اللہ سے نا اتنی دعا کرتے تھے اپنی امتی کے لیے، یا اللہ میری امتی، یا اللہ میری امتی، یا اللہ میری امتی. اور وہ امتی جب کہتے تھے نا، تو ہم اس دور کے اور قیامت تک کے آخری وقت تک جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا وہ امتی ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ نا آپ پوچھیں. جبرائیل امین سے کہتے ہیں جائے پوچھ کے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے لیکن یہ مقام ہے، یہ شرف بخشا گیا. تو وہ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں. جبرائیل امین واپس جا کے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو،
آپ غمگین نہ ہو، آپ کی امتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خیال رکھا جائے گا۔ اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جب سب رسول نے اپنے لیے دعا مانگی ہے، تمام رسولوں نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، سب نے اپنے لیے دعا مانگی۔ بولتے ہیں نا کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا کیا تھی کہ میری ذریت میں سے ایک ایسے کو اٹھا جو تیرے دین کے بارے میں سکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ تو بول رہے کہ میں نے صرف اپنی دعا جو ہے اس کو روک رکھی تھی، اور وہ دعا کو میں نے یوم الحساب کے دن کے لیے اپنے اس کو روکا تھا کہ میں اپنی امتی کے لیے جو ہے اس کو استعمال کروں گا، اس کا واسطہ دے کر میں اپنی امتی کو انشاءاللہ کیا کروں گا، اس کا استعمال کروں گا، ان کو بچاؤں گا۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور پوچھا کہ قیامت کب ہوگی۔ یہ بڑا بے تکا سوال تھا، لیکن آپ ہادی برحق ہے، یعنی آپ گائیڈ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا تیاری ہے اس کی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ان سے سچی محبت کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم کھڑے ہوگے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا اس آدمی کے سوال کے بعد ہم لوگ پورے مدینہ میں تمام صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ آپ جس سے جتنی محبت کریں گے اس کے ساتھ کیا رہیں گے، کھڑے ہوں گے۔ کیا آپ کو، مجھے اور ہم سب کو کہیں سے لگتا ہے کہ ہم مستحق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں؟ ایسا ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ ہماری کیا نسبت ہے؟ ہم کتنی محبت کرتے ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ آپ کسی سے بھی کمپیئر کر لیں، اپنے کوئی ٹی وی پروگرام سے، ڈراموں سے، ان لوگ کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور جس سے اتنی محبت کا دعویٰ ہے اس کو کتنا وقت دیتے ہیں، اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کتنا ان کو پہچانتے ہیں کہ ان سے محبت بڑھے۔ تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا آج، جو ہم بہت بے خبر ہیں کل سے، تو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری بات جو صاف وہ پتہ چل رہی ہے کہ جو جس سے محبت کتنی کرے گا اس میں نا کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ آپ کے وہ علیم خبیر ہے، وہ بہت باریک، اور باتیں بھی جو آپ کے دل میں ہے سب سے باخبر ہے، وہ بہت باریک بھی اور باخبر ہے۔ اس ہستی سے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، اس نے حساب لینا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو اس سے جہاں بہت وہ صحابہ اکرام تو خوش ہو گئے کیونکہ ان کی محبت تو بہت ہی شاندار تھی، بہت ہی اعلیٰ تھی، انہوں نے ثبوت بھی دیا، اللہ ان سے راضی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ساری گواہیاں موجود ہیں۔ لیکن ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کو خیال رکھیے گا۔ اب اگلا جو ہم ایپیسوڈ لیں گے کل، تو وہ لیں گے کہ سیرت کیا ہے، کیسے کمپائل کی گئی ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔